رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب کہ آدم اپنی خمیر میں تھے۔ میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنی خمیر میں تھے۔ اس وقت کے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ میں تم کو پہلی حالت بتاتا ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں علیہ السلام، اور عیسیٰ کی بشارت ہوں علیہ السلام۔ میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے ملک شام کے محل چمک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تئیں میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت بزرگی والا ہوں۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی آدم اپنے خمیر میں تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جامع باتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور ہیبت سے میری مدد کی گئی ہے۔ جب کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں تو میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زمین مختصر کر کے دکھا دی، یعنی پوری زمین آپ کے سامنے رکھ دی گئی جیسے آئینے کے سامنے، آئینہ دار کے سامنے آئینہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا ازالہ ہوتا ہے حضور کے اس ارشاد مبارک کی طرف سے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہیں۔ یہاں دو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیا، مالک بنا دیا۔ اب جو کچھ نعمتیں اللہ کی دنیا میں ہے وہ میرے آقا کی ملکیت ہے، وہ میرے آقا کی ملکیت ہے، پراپرٹی ہے۔ تو جن کی ملکیت ہوتی ہے وہی مالک ہوتے ہیں، انہی سے مانگا جائے۔ یہ ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور دوسرا پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے ان کے ہاتھ میں ایسے رکھ دیا جیسے کسی آئینہ دار کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے خصوصیات کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا، میرے اور آپ کے آقا کو، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آئینہ دار آئینے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ حضور کے تصرفات میں، ان کے خصائص میں، ان کے فضائل میں شامل۔ اور یاد رہے کہ یہ خصائص و فضائل کے حضور کے پاس جمع ہو جانے سے حضور کی عظمت کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ حضور کی عظمت ان چیزوں سے بلند ہونے والی نہیں ہے، حضور کی عظمت ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ یہ چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے عطا کی گئی تاکہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اس کا پروف دے دیا جائے، اس کی دلیل دے دی جائے۔ اس لیے یہ ساری نعمتیں خالق کائنات نے اپنے حبیب کو عطا فرمائیں۔ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی معاویہ کی مسجد پر گزرے
اس میں تشریف لے گئے، وہاں 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھیں اور ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دراز دعا مانگی، پھر فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے مجھے 2 عطا فرما دی اور 1 سے منع فرما دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، اس نے مجھے یہ عطا فرما دیا۔ میں نے سوال کیا کہ میری امت کو ڈبو کر ہلاک نہ کرے، اس نے یہ بھی عطا فرما دیا۔ میں نے یہ سوال کیا کہ ان کی آپسی میں جنگ نہ ہو، مجھے اس سوال سے منع فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی اور انہوں نے اسے پڑھا تو اس امت کا تذکرہ اس میں پایا، یعنی ہمارا تذکرہ۔ عرض کی اے پروردگار، میں توریت کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جن کا زمانہ تو آخری زمانہ ہوگا مگر ان کا داخلہ جنت میں سب سے پہلے ہوگا، تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، وہ قوم، وہ امت میرے حبیب احمد مجتبیٰ کی ہے، میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، میں نے توریت کی تختیوں سے یہ بھی جانا ہے کہ وہ امت فرما بردار ہوگی، اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی یعنی قابل قبول ہوں گی، تو ایسی امت کو میرے پاس بھی شامل فرما دے۔ رب کائنات نے یہی جواب ارشاد فرمایا، وہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے پروردگار، میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ وہ ایسی امت ہے کہ ان کے سینوں میں کتاب الہی ہے، جس سے وہ پڑھیں گے تو نور کا اظہار ہوگا، اس امت کو میری امت بنا دے۔ حق تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وہ تو محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی امت ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم کنتو خیر امت اخرجت للناس ٹائٹل رکھنے والے قوم ہیں، ہم کو ہر امت میں سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا گیا، ہر قوم میں سب سے اوپر رکھا گیا، قرآن میں بھی ہمارے تعلق سے آ گیا کنتو خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کی امت تم سب سے بہترین لوگ ہو، تمام انسانیت میں، ساری انسانیت میں تم سب سے بہترین ہو۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالی سمیع بصیر ہے، خبیر و علیم ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، تو پروردگار عالم نے ہم کو سب سے بہترین امت کیوں بنایا؟ جبکہ ٹیلی کر کے دیکھا جائے تو دیگر انبیاء کی امتوں میں جو گناہ پائے جاتے تھے اس سے اور ایکسٹرا آرڈنری گناہ تو ہم کرتے ہیں۔ وہ جو گناہ کرتے تھے، ٹیکنالوجی کا بھی فرق، زمانے کا بھی فرق، سارے زاویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر گناہوں کو ٹیلی کیا جائے تو نہ جانے ہم کتنے آگے نکل جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم کو خیر امت کا ٹائٹل دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وجہ کیا ہوگی؟ ایک خوبصورت وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے بہترین امت کا ٹائٹل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اپنی امت عطا کی، ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کے لیے وفادار بھی تھی، بے وفا بھی تھی، سب کچھ ہوا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو جب بھیجا تو ان کو ایسی امت عطا کی جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی جن کی دعائیں عرش معلیٰ تک پہنچنے سے پہلے ہی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ ایسی امت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس لیے عطا کی تاکہ زمانے کو معلوم ہو جائے کہ میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے تو میرے نبی کی امت کا بھی کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے بہترین امت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہر نبی کو جو دیا نبی کے مقام کے حساب سے دیا، اور میرے نبی کو جو دیا ان کی شایہ نشان عطا فرمایا۔ کائنات کو یہ بتانا تھا کہ نبی بھی اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو جب سارے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے تو سارے رسولوں کی امتوں سے اعلیٰ امت بھی ہمارے نبی کی امت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کنت خیر امت اخرجت للناس کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ ہمارے لیے یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء بھی دعا کیا کرتے تھے، کہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ تو ہم اس کا شکریہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے ادا کریں؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہ ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا شکرانہ ہم کیسے ادا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ذریعے، حضور کی بارگاہ میں درود کے ذریعے اس کا شکرانہ ادا کریں۔ اور ایک اور حق ہے آپ پر، امت محمدیہ میں پیدا کیے جانے کا ایک اور حق ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک اس کے رسول کا حق ہے، ایک مخلوق کا حق۔ اب مخلوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تو عبادت کے ذریعے شکرانہ ادا ہو جائے گا، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیج کر شکرانے کی ہم ادائیگی کریں گے۔ مخلوق خدا کے ساتھ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا صلہ رحمی، حسن سلوک۔ ماں ہے، والد ہے، بھائی بہن ہے، زوجہ ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، تایا تائی، ماما مامی، چاچا چاچی، یہ جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے اہل خاندان ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا رویہ، بڑوں کا ادب، ان سے گفتگو میں لحاظ، اپنی مزاج میں نرمی کے ساتھ جب بھی گفتگو ہو اپنے بڑوں سے، خواہ آپ کے بڑے جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں، اگرچہ لٹریسی کے معاملے میں آپ سے کم ہو، پڑھائی لکھائی کے معاملات میں آپ سے کم ہوں گے، آپ بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کا یہ حق ہے کہ پڑھائی لکھائی کی وجہ سے آپ ان سے بڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ان کی دعاؤں ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قابل بنایا ہے۔ حق تو یہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بڑوں کا ادب نہیں کیا جاتا تھا، بڑوں کا تو چھوڑ دیجئے، باپ کا بھی ادب نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دنیا کو بہترین دستور عطا فرمایا، شریعت محمدی۔ اس میں کیا کیا چیزوں کو شامل کیا گیا ہے جو ہماری فطرت ہے، اس فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے ایک ایک چیز پر، ایک ایک پہلو پر ہم کو کیا بہترین زاویہ عطا فرمایا۔ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگ، جو مائیں ہم کو پیدا کر رہی ہیں،
وہ ماؤں کا مقام و مرتبہ انسانوں کی نگاہوں سے گر چکا ہے۔ ماؤں کی عظمت پر جب حملہ ہوا تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قیامت تک کے ماؤں کو اور ان کے رتبوں کو حضور پاک نے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا نے، کہا ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ایک جملہ، یہ ایک جملے نے ماں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جامع الفاظ کے ساتھ دنیا میں نازل فرمایا۔ بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا؟ پوچھ کے پھینک دیا کرتے تھے لوگ۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہنوں کی عظمت بلند ہو گئی۔ والد کے ساتھ کیا رویہ رکھتے تھے لوگ؟ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس کا اثر پوری کائنات پہ قیامت تک حضور پاک کا وہ جملہ مؤثر بن کے پوری کائنات پہ چھا گیا۔ باپ کی عظمت بلند کر دی گئی، بھائی کی عظمت کو حضور نے بلند فرمایا۔ یعنی من جملہ حضور نے مخلوق خدا سے حسن سلوک اور اچھے رویے کا درس دیا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مخلوق خدا پر ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں۔ یہ تو بات ہو گئی رشتہ داروں کی، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں۔ جس کو ہم پہچانتے نہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا گیا۔ جن کو ہم جانتے تک نہیں ان کے لیے بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا زیادہ ہمارا یقین اللہ اس کے رسول پر ہوگا، ہم اتنا زیادہ مخلوق سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، اور اسی مقام پر ہمارے دلوں میں احساس نام کی چیز پیدا ہوگی، اور احساس جب ہو جائے گا، احساس کی ایک مثال والد ہے، احساس کی ایک بڑی مثال والدہ ہے، احساس کی ایک بڑی مثال ہماری اپنی سگی بہن ہے، احساس کی بہترین مثال ہماری زوجہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے معاملات پہ توجہ نہیں دیتے، اسی لیے احساس نہیں ہوتا ان کی قربانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مرد بنایا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کما کے لا کے دے دیں گے اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یقیناً ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تجارت کرے، خالی نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تجارت۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تجارت میں خیر ہے، برکت ہے، کرنا چاہیے، لیکن عقل حلال کمانے کے ساتھ اور گھر والوں پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ فریضہ ہے کہ جو تعلق ہے اس کو حسین بنائیں، اس تعلق کو خوبصورت بنائیں۔ آج کل ماحول بہت ہی ٹاکسک ہوتا چلا جا رہا ہے، بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک مثال بڑی کڑوی میں آپ کو دیتے ہوئے، بات اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ آج کل جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا سسٹم چلا ہے، یعنی خواتین میں یہ چیز زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی غیر مرد سے تعلقات کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو وہ مقام نہیں دیتے، وہ رتبہ نہیں دیتے جو ان کو اسلام نے دیا ہے۔ ان کے حقوق ہم ان تک نہیں پہنچاتے، ہم ان کا احساس نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی جہاں اس نے گزاری، وہ گھر چھوڑ کر کسی پرائے مرد کے ساتھ رہنے کے لیے نکاح کے خوبصورت رشتے میں بندھ جاتی ہے،
تو ایک مرد کا جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اس کی خاموشی کو بھی سمجھے. اس پر یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے جو ضروریات ہیں بغیر کہے پورا کر دے. اسی تعلق کو حسین تعلق کہا جاتا ہے. جب یہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہماری بیویاں ظاہر سی بات ہے آپ کے سوا پلٹ کے کسی کو نہیں دیکھے. دوسری چیز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے لا کے دے دیں گے بات ختم ہو جائے گی، ذمہ داری ختم. بالکل نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں کو وقت دو، اپنی زوجہ کو وقت دو، اور ان کے ساتھ اپنے فیلنگز کو، اپنے ویوز کو شیئر کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہت ہی خوبصورت حکایت مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زوجہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، ظاہر سی بات ہے عورت ہے، تھوڑی سی تیز مزاج ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی بائیں پھسلی سے عورت کو پیدا فرمایا. جتنا سلجھا ہوا مرد ہوتا ہے اتنی ہی الجھی ہوئی عورت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیوی غلطی کر بیٹھے اور اس کا خاوند اسے بھرے مجمع میں ڈانٹ دے تو وہ اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کر رہا ہے بلکہ مزید اس کو بگاڑ رہا ہے، مزید بگاڑ رہا ہے. اگر آپ کی بیوی کوئی غلطی کر بیٹھے تو عقل مندی مرد کی یہ ہو کہ وہ تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھائیں کہ بیگم آپ نے جو کیا ہے دراصل وہ ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے تھا، آپ نے غلط کر دیا، آپ نے جو کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ نے ایسا کہہ دیا، بجائے آپ کو ایسا کہنے کے آپ نے ایسا کہہ دیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو تنہائی میں نصیحت کرتا ہے تو بیوی کے دل میں اللہ پاک اس کی مزید عزت پیدا فرما دیتا ہے. تنہائی میں نصیحت. اور دوسری بات، جب بیوی کی تعریف کرو تو مجمع میں کرو، تنہائی میں نہیں. گھر والوں کے سامنے آپ کی بیوی ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے اچھے کاموں کی ستائش بھی آپ کا حق ہے. اپریسیشن آدمی کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. اپنی بیویوں کو اپریشیٹ کرو. وہ جو کام اچھا کرتے ہیں برابر آپ کو اقرار کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا، اچھا کیا. لیکن جو برا کریں ان کو تنہائی میں نصیحت. تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے وقت اور حالات کے حساب سے عرض کر دی ہیں. کہنے کو تو بہت زیادہ ہے. تعلقات ہمارے دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. گھر کے معاملات میں بھی دیکھ لیجئے، بھائی بہن کے معاملات میں دیکھ لیجئے، والدین کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، بھائی بھائی میں دیکھ لیجئے، ننند بھاوج میں دیکھ لیجئے، دیورانی اور جٹھانی میں دیکھ لیجئے. حالات بہت کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی باریکیوں کو مد نظر رکھنا چھوڑ دیا. دین اسلام کی جو باریکیاں ہیں جو حضور نے ہم کو عطا فرمائی، ہم نے اس کو مد نظر ہی نہیں رکھا ہے. ہم نے سب کچھ اپنے حساب سے کیا ہے. نکاح کا معاملہ ہو گیا، ہم نے اپنے حساب سے کیا. گھر کے جتنے بھی معاملے ہو رہے ہیں ہم اپنے حساب سے کر رہے ہیں. ہم نے دین کو بالکل بازو میں ہٹا دیا ہے. نکاح میں ہم کو دین کی ایک چیز یاد رہ گئی ہے، خطبہ نکاح. اس کے سوا دوسری کوئی چیز ہم کو دین اسلام کی نکاح میں یاد ہی نہیں. اب جس کام میں دین ہی شامل نہیں ہوگا اس کام میں آپ خیر و برکت کا کیسے امید لگا کے بیٹھ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں خیر و برکت نازل ہوگی؟ میں نے اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہی غیر شرعی طریقوں سے کی ہے، تو میری پوری زندگی میں کیوں امید لگا کے بیٹھ جاؤں کہ میری زندگی میں اللہ خیر و برکت کو نازل کرے گا؟
اگر میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے اپنی ازواجی زندگی کی ابتدا کروں گا تو پھر مجھے کامل یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں پھر برکت ہی برکت ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کا شکر اس کی عبادت سے ہو، لیکن ایک بات، ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تمام مومنین کو یہ مبارک مہینہ بہت مبارک۔ اس مہینے کا تعلق حضرت پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضرت پیران پیر نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تک پہنچنے کے سارے رستوں کو چھان چھان کے دیکھا، اللہ تک پہنچنے کے تمام رستوں کو چھان چھان کے دیکھا، سب سے قریبی راستہ اللہ تک پہنچانے والا جو ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ حضرت پیران پیر کا ارشاد، مخلوق کی خدمت۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت، رسول پہ درود و سلام اور ان کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ تین چیز ہمارے اندر جمع ہو جائے تو پھر ہم کامل مسلمان ہیں۔ مخلوق میں پہلا حق اپنے والدین کا ہے، دوسرا حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، محلے والوں کا ہے، تیسرا حق وہ لوگوں کا ہے جن کو آپ نہیں جانتے، مگر جب آپ کو نظر آ جائے، آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ ضرورت مند ہے تو آپ کو برابر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ بھوکا ہے آپ کو کھانا کھلانا چاہیے، اگر وہ اس کے بدن پہ ایسے کپڑے ہیں جو کپڑے آپ پہننا پسند نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو وہ کپڑے عطا فرمائیں جو آپ پہننا پسند کرتے ہیں۔ یہی مخلوق کی خدمت ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے آپ کے پاس آ کے اپنی پریشانی سناتا ہے تو برابر اس کی پریشانی کو سنیے۔ آپ سے اگر مدد ہو پا رہی ہے ضرور مدد کیجیے، یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ بڑے بڑے عبادت گزار اس مقام پر نہیں پہنچتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرنے والے عبادت گزاروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صلہ رحمی بہت پسند ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسرے لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں فرماتا۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم مخلوق کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو اسلامی رویے کے ساتھ دیکھیں، ہماری مزاجی رویے کے حساب سے نہیں۔ ہماری مزاج میں تو تکبر ہے، ہماری مزاج میں تو غصہ ہے، ہماری مزاج میں تو انا ہے، کوئی مانگنے آ جائے تو ہم جھٹک دیتے ہیں۔ اسی کو تو نفس کہا جاتا ہے۔ یہ نفس کو کچل کر آگے بڑھ کر اس مانگنے والے کی مانگ کو پورا کرنا ہی اسلام ہے۔ اور جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں کی کیا ضرورت؟ کوئی سجدہ کرے تب بھی اللہ اللہ ہے، کوئی سجدہ نہ کرے تب بھی اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقدر بنایا ہے، ایک زاویہ بنایا، ایک طریقہ بنایا اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی سے دنیا والوں سے محبت ہو جائے، فون نکال کے کال کرتے، نہیں اٹھایا میسج کرتے، کال کرا نہیں اٹھایا آپ، میسج کرا دیکھ رہے بھی نہیں آپ، جستجو رہتی، رپلائی کیوں نہیں آ رہا، جستجو رہتی، کال ریسیو کیوں نہیں ہو رہا۔ جب تک فون واپس نہیں آ جاتا ہمارے اندر ایک کھلبلی، ایک بے چینی پائی جاتی ہے۔ دنیا والوں سے جب محبت ہو اور ان سے رابطہ نہ ہو تو اتنی بے چینی پائی جاتی ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا، نیند نہیں آتی، کوئی اچھی بات کہہ دے ہنسنے والی ہنسی نہیں آتی، دماغ میں ایک ہی چیز چلتی ہے، اب تک فون کیوں نہیں آیا، اب تک رپلائی کیوں نہیں آیا۔ جب تک رپلائی آ جاتا ہے دل مضطرب رہتا ہے۔ ارے یہی بے چینی، یہی کیفیت کو اگر ہم اتنی ہی احساس کے ساتھ اگر اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے
اور شدت کے ساتھ کہ جب تک اذان ہو ہم بے چین رہیں کہ وقت ہو گیا اذان کیوں نہیں ہوئی، نماز کے لیے جانا ہے. یہ جب تک کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. آدمی یاد اسی کو کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. اس دور میں بغیر فائدے کے کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا، بغیر فائدے کے کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا. اس دور میں محبت جس سے ہوگی آدمی اسی کو یاد کرے گا. تو مسلسل اللہ سے محبت کا ثبوت دینا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہوگا. اور جب تم اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاؤ گے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ہمارا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے. پھر ایک آخری بات کہہ کے اپنی باتوں کو سمیٹ لوں. وداعین الی اللہ کا درس رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس سلسلے کو پورا کیا جائے گا. ایک آخری بات میں عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کیٹیگری بنائی ہے. انسان دو قسم کے ہیں من جملہ آل اوور انسانیت پہ اگر آپ نظر ثانی فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا انسان دو قسم کے ملیں گے. ایک وہ جو ایمان والے ہیں، ایک وہ جو غیر مومن. دو ہی قسم اوور آل اگر آپ دیکھیں، ایک مسلمان ایک کافر، دو ہی قسم کے مسلمان انسان. اور پھر مسلمانوں میں دو قسم اوور آل. اب میں یہاں کوئی فرقے کی بات نہیں، کوئی جماعت کی بات نہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن. مسلمان اسلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں. مسلمان اسلام کے ماننے والے کو کہتے ہیں. مومن ایمان والے کو کہتے ہیں. جو مومن ہے ضرور ضرور مسلمان ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہو، یہ ضروری نہیں. تو انسان اپنے آپ کو پہلے مسلمان بنائے، پھر مسلمان کامل بننے کا جب یقین ہو جائے تو ایمان والا بنے. اور اس کا پورا دار و مدار رب کی عطا پر ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے نہ دے، اس کی مرضی. لیکن کوشش ہماری ہونی چاہیے. پھر اور ایک سٹیپ آگے بڑھیے. ایک ہوتا ہے مومن، عام مومن. ایک ہوتا ہے مومن خاص. مومن میں بھی دو کیٹیگریز. ایک ہے مومن عام، عام مومن. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، صوفیہ اکرام اس آیت مقدسہ کے بڑے ہی خوبصورت نتائج بیان کرتے ہیں. میں وہ سب آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، ایک بات ضرور کہوں گا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو. تو یعنی بات صاف ہو جائے گی کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، غیر مومن سے نہیں، مسلمان سے بھی نہیں، کافر سے بھی نہیں. مومن سے خطاب. مومن وہ ہے جو ایمان والا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. ایمان والوں ہی سے مطالبہ کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں حیرت، ہمارے ذہنوں میں کنفیوژنس اور حیرت ہے کہ ایمان والوں ہی سے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ، میں آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کامن عام مومنین سے کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے مومن بن جاؤ. یعنی آؤ خاص بن جاؤ، خاص بن جاؤ. خاص کون ہیں؟ مومنین میں سے خاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقربین کی فہرست میں شامل فرما دیا، صالحین کی فہرست میں شامل فرما دیا، کاملین کی فہرست میں شامل فرما دیا، ربانیین کی فہرست میں شامل فرما دیا. اب یہ جو ٹرمز ہے میں نے آپ کے سامنے کہے، مقربین، ربانیین. مقربین ان کو کہا جاتا ہے اگر کوئی دنیا کا بادشاہ ہے جس کی حکومت ایک ملک پہ ہے،
تو اس بادشاہ کے وزراء، اس بادشاہ کے وکلاء، اس بادشاہ کا جو امپلائیز کا جو ڈپارٹمنٹ رہے گا، اس میں ظاہر سی بات ہے ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک مینیجر ہوگا، ایک اس کا مشاورتی وکیل ہوگا، ہر معاملے میں اس کو مشورہ دے گا، ایڈوائزری ہوگا، ایک ہوگا اس کے خزانوں کا رکھوالا، خزانچی، جس کو فائنانس مینیجر بھی آپ کہیں گے۔ اب بادشاہ بنفس نفیس اپنی رعایا سے جا کے نہیں ملے گا، وہ اپنے دربار میں ہوگا، اپنے کاموں سے کام رکھے گا۔ اگر کسی درباری کو بادشاہ سے کام نکالنا ہے تو بادشاہ کے مقربین کے پاس جائے گا، بادشاہ کے مقربین کے پاس جائے گا۔ یعنی مقربین ان کو کہتے ہیں جو قریب ہیں، مقربین ان کو کہتے ہیں جو قریب ہیں۔ یہی دستور اللہ تعالیٰ نے بھی بنایا۔ کائنات میں لا تعداد مسلمان ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا کیوں چاہتے ہو، حضرت سید معین الدین چشتی کو اتنا کیوں چاہتے ہو، دعاؤں میں ان کے نام سے وسیلہ کیوں مانگتے ہو؟ لوگ حیرت کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہی جواب دے دینا کہ یہ لوگ اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں۔ جب یہ دعا کرتے ہیں تو پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اس نیت سے ان کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، اللہ والے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو پروردگار ان کے طفیل میں ہم کو بھی قریب فرما لیتا ہے۔ یہ نیت سے جاتے ہیں، اور دین مکمل طور پہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث جو ہم کو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے،